بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میری دادی نے میری شادی 60 سال کی عمر کے بوڑھے کے ساتھ کروا دی۔ پہلے اس کے 3 بچے تھے جو کہ مجھ سے بہت بڑے تھے۔ میرا 60 سالہ شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن مجھے شوہر کے بیٹے سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک شوہر کا بیٹا آیا۔ اس نے آتے ہی وہ جو میرے ساتھ کیا، میری جان نکل گئی، کیونکہ اس نے تو ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں۔ میرا نام یسریٰ ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میری ماں باپ حیات نہیں ہیں اور میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری دادی بہت لالچی خواتین ہے۔ وہ پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس نے میری شادی 60 سال کے شخص کے ساتھ کروا دی۔ مجھے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر کے 3 بچے تھے جو عمر میں مجھ سے بھی بڑے تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا 20 سال کا تھا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ شادی کے بعد میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو میرا دل اس پر آ گیا۔ میں کم عمر لڑکی تھی، نادان تھی، اس بات کو نہ سمجھ سکی کہ رشتے میں وہ میرا کیا لگتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ ہی آنے دیا، کیونکہ وہ بھی مجھے ہاتھ لگاتا تو مجھے اس سے نفرت محسوس۔ وہ بہت امیر آدمی تھا، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ تو بیٹوں کو لاکھ لاکھ روپے دیتا اور میری بھی ہر خواہش پوری کرتا جس کی میں آرزو کرتی، مگر وہ میری آرزو نہیں تھا بلکہ اپنے شوہر کا بڑا بیٹا تھا۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس دن وہ بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں آئی اور اس کے سر پر ٹھنڈا کپڑا بار بار رکھتی، اس کے ماتھے کو، کبھی اس کے چہرے کو چھونے لگتی۔ بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے اس کے پاس گزر جانے کے بعد میں کچن میں اس کے لیے سوپ بنانے چلی آئی۔ جب واپس آئی تو دیکھا وہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ارے آپ بستر سے کیوں اٹھ گئے ہو؟ آپ کو بہت تیز بخار ہے، چلیں فوراً بیڈ پر دوبارہ لیٹ جائیں۔ میں اس کا بازو تھام کر اپنائیت سے بولی۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے خوش ہو گیا، مگر اس کا سخت رویہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں بستر پر کیوں لیٹ جاؤں؟ وجہ اور اچھا میں بستر پر بیمار بن کر لیٹ جاؤں تاکہ تم میری بیماری کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آ سکو۔ میرے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اسی لیے باپ سے شادی کی ہے اور بیٹے کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہو۔ ہاں ابا اب بوڑھا ہو چکا ہے، اچھے سے سکون نہ دے سکتا ہوگا، اسی لیے میرے پاس آنے کا سوچ رہی ہو۔ توقیر کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ میرے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھتا تھا، یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس سے سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر جسمانی نہیں۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، میری ہر ضروریات پوری کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان کے محبت میں سکون نہیں ملتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر یہی سب سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میری جانب دیکھ کر مسکرایا۔ میں بھی بے دلی سے میں تم کو ڈنر کروانے لے چلتا ہوں، انہوں نے میری جانب ایک سوٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے بے دلی سے ہاتھوں سے وہ سوٹ پکڑا اور تبدیل کرنے چلی گئی۔ جب تیار ہو کر ان کے پاس آئی، وہ میرے خوب تعریف کرنے لگا۔ میں ان کی جانب کوئی خاص دھیان نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں تو توقیر تھا، وہ مجھے اتنا غلط کیوں سمجھتا ہے۔ گھر میں صرف ایک وہی فرد تھا جو مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ میرا شوہر کے دوسرے بچے مجھے بہت پیار اور عزت دیتے تھے۔ ہم دونوں باہر چلے گئے۔ جب گھر واپس آئے تو میرے شوہر کہنے لگے، جاؤ توقیر کے کمرے میں، اسے کہو وہ نیلی فائل دے دے مجھے۔ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھ کر میں بولی، وہاں اس وقت جاگ رہا ہوگا، رات دیر سے سوتا ہے، اب تم جا کر لے آؤ۔ انہوں نے مجھے توقیر کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں حیران ہونے لگی کہ وہ خود کیوں نہیں جاتے، مجھے کیوں بھیجا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی
بنا شرٹ کے تھے۔ اس سے پہلے میں اس سے یہ بتاتی کہ میں وہاں کیوں آئی، وہ مجھے دیکھ کر بہت غصہ میں اتنا پاگل ہو گیا کہ مجھے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ لگتا ہے بہت بے تاب ہے، میرا ابا کی دوسری بیگم میرے پاس آنے کے لیے مچل رہی ہے، اسی لیے رات کے اس پیر اپنے شوہر سے چھپ کر میرے پاس آ گئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا اور مجھے مزید اپنے نزدیک کا لیا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس کے قریب آنا چاہتی تھی، مگر اس طرح وحشت انداز میں نہیں۔ اس کے لب جب میری گردن کے قریب آئے، میں اسے دھکا دے کر فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا یا نہیں میں نہیں جانتی تھی، مگر اس کا میرے قریب آنا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ خالی ہاتھ کمرے میں واپس آئے اور اپنے شوہر سے جھوٹ بولا کہ وہ سو گیا ہے۔ انہوں نے میری بات کا یقین بھی کر لیا۔ اگلے دن میرا شوہر خود ہی توقیر کے کمرے سے فائل لے آیا۔ وہ فائل کون سی تھی مجھے معلوم نہیں تھی، میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے آ کر بتایا کہ میری دادی آئی ہوئی ہیں اور وہ بھی بھائی کے کمرے میں ہیں۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ دادی آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ پھر سے کوئی غلط کام کرنے آئی ہوں گی، ورنہ ان کا توقیر سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں جلدی سے توقیر کے کمرے میں آئی تو دیکھا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو توقیر اور دادی آپس میں گہری گفتگو کر رہے تھے۔ دادی کے ہونٹوں پر میرا ہی نام تھا۔ میں لاؤنج میں آ گئی اور دادی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ پھر باہر آئی اور مجھ سے ملے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے انہیں آواز دے کر روکا مگر وہ نہ رکی۔ توقیر کے کمرے میں آئی، اس سے پوچھنے لگی کہ دادی یہاں کیا کر رہی ہے، اسے ملنے کیوں آئی ہے؟ میری جان مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیار کو نہیں سمجھ سکا، مگر اب ہم ایک ہو جائیں گے، تم صرف وہی کرنا جو میں کہوں گا۔ توقیر نے کہا۔ میں حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی کہ اچانک سے کیا ہو گیا، وہ تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، پھر اچانک سے مجھ سے محبت کیوں ہو گئی؟ دادی نے ہی اس کو کچھ سمجھایا ہوگا۔ میں اس کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہی کہ جب اس نے میرا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا اور کہنے لگا اگر تم نے اس فائل پر دستخط نہ کیے تو میں تمہیں یہ بے عزت کروا دوں گا اور تمہارے ابا کو بتاؤں گا کہ تم نے خود میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، پھر تمہیں چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں رو پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں میرا شوہر بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر توقیر ڈر گیا اور سارا الزام مجھ پر لگانے لگا کہ میں اسے پھنسا رہی ہوں، مگر میرے شوہر نے اسے تھپڑ مار دیا اور بولے میں سب جان چکا ہوں کہ تم اور اس کی دادی مل کر کیا کرنے والے ہو۔ میں جو اپنی ساری جائیداد اس کے نام کرنا چاہتا ہوں، تم اس پر دستخط کروا کر اپنے کام کرنا چاہتے ہو اور دادی کی نواسی سے شادی کرنے والے ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے میں پولیس سے بلا لوں اور یہ بات بھول جاؤں کہ تم میرے سوتیلے بیٹے ہو۔ میرے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ ان کی محبت کا احسان ہو چکا تھا اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہوں۔